کہ جو شخص اس کو پڑھے گا اور اس میں جو مانگا گیا ہے وہ مانگے گا، اللہ کی طرف سے اس کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ الرحمن السلام علیکم میری فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو ان تمام بہنوں کے لیے ہے جو کسی بھی چھوٹی یا بڑی پریشانی میں مبتلا ہے اور ہر طریقے سے ہر طرح سے دعا کر چکی ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حاجات قبول نہیں ہو رہی۔ ان سب کے لیے میں قرآن و سنت کی روشنی میں ایک ایسا عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں، ایسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کے بارے میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گارنٹی ہے۔ اس کو پڑھ لینے کے بعد آپ جو بھی اللہ سے مانگو گے، جو کچھ بھی اس سے دریافت کرو گے، جو کچھ بھی اس سے حاصل کرنا چاہو گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور آپ کو عطا کر دے گا۔ تو وہ کون سا وظیفہ ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، اس سب میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتانے والی ہوں، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، کوئی بھی پارٹ اسکپ مت کیجیے گا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود ٹوڈیز ویڈیو۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ آف ٹائم ہم ڈائریکٹ وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما تھے اور آسمان سے دروازے کھلنے کی آواز آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آج ایک ایسا آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے زمین پر جس کو آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر اترتے ہوئے دیکھا نہیں گیا۔ تو جب وہ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے نبی کو سلام کرنے کے بعد اس فرشتے نے فرمایا کہ میں آپ کو دو نور کی بشارت دیتا ہوں جو آج سے پہلے کسی اور نبی پر نہیں اترے، اور وہ دو نور کیا تھے؟ ایک تھا سورہ فاتحہ اور دوسرا تھا سورہ بقرہ کی آخری دو آیات۔ اور یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تحفہ آپ سب کے لیے، جو بندہ بھی ان کو پڑھے گا اور اس میں جو کہا گیا ہے وہ مانگے گا، اللہ کی رحمت سے اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ میسج آیا ہم سب کو، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اگر آپ ان دعاؤں کو پڑھتے ہو، ان آیات کو پڑھتے ہو تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، آپ کو ہر وہ چیز عطا کی جائے گی جس کے آپ طلبگار، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو، آپ کی وہ سب محرومیاں دور کر دی جائیں گی۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، ہمیں اس دنیا میں آئے ہوئے 20 25 30 سال 35 سال ہو چکے ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ، اور مسلمان ہوئے اور ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب۔ تو کتنوں کو یہ یقین ہے، کتنے لوگ اس بات پہ توکل رکھتے ہیں ہم میں سے کہ ہم جو یہ دعا مانگ رہے ہیں یہ ہمیں عطا کر دی جائے گی، کیونکہ اوتھینٹک حدیث ہے صحیح مسلم کی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے یہ نور عطا کیا ہے امت محمدی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دیکھیے کہ یہ نبی کی امت ہونے کا، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کا کتنا بڑا بینیفٹ ہے، کتنا بڑا ایج ہے، پلس پوائنٹ ہے کہ آپ کو وہ چیز عطا کی گئی ہے، وہ خزانہ عطا کیا گیا ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے رکھا گیا تھا کہ آپ لوگ نہ صرف آخرت میں کامیاب ہو بلکہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ آپ لوگ۔ تو ان شارٹ یہی آج کا وظیفہ ہے کہ آپ ان آیات کی اہمیت کو سمجھو۔ دیکھیے یہ آیات کیا ہیں؟ دعائیں تو ہیں، اس میں ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو آپ جو کچھ بھی اس میں مانگ رہے ہو اگر آپ کو یقین ہے تو اللہ آپ کو ضرور عطا کر دے گا۔ دیکھیں ہمارے مانگنے میں، میرے مانگنے میں، آپ کے مانگنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دیکھیں وہ آپ کو آپ کے اعمال سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ یہ ہم جو سانس لے رہے ہیں ہمیں آج اس کی قدر نہیں ہے، فری میں مل رہی ہے نا تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن سوچئے ذرا ان لوگوں کے بارے میں جو وینٹیلیٹر میں ہیں اور مصنوعی سانس لے رہے ہیں اور صرف چند گھنٹوں کی لاکھوں روپے کی سانس ان کو مل رہی ہے جو اللہ نے آپ کو فری میں عطا کی ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم بہت غریب ہیں، ہمیں اللہ نے کیوں امیر نہیں بنایا، ہمیں کیوں نہیں دنیا کی دولت عطا کی؟ تو سوچئے ذرا کہ آپ کو وہ دولت اللہ نے عطا کی ہے جو لاکھوں کروڑوں روپے کی لوگ پے کر کے خریدتے ہیں، وہ امیر لوگ۔ تو اللہ نے آپ کو کسی بھی لحاظ سے پیچھے نہیں چھوڑا، آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، آپ کو وہ عطا کیا ہے جو آپ کے حق میں بہترین ہے۔ یہاں سے مجھے ایک آیت یاد آئی قرآن کی کہ اللہ پاک کہتے ہیں قرآن میں کہ کسی کی روزی پر نگاہ نہیں کرنا کیونکہ وہ روزی اس کے لیے آزمائش ہے، اور اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے وہ تمہارے حق میں بہترین ہے۔ تو آپ کو اس بات پہ اطمینان ہونا چاہیے کہ اگر آج آپ کمی میں ہیں، فائنینشلی لحاظ سے رزق کم ہے آپ کا، تو آپ یہ جان لو کیونکہ اللہ نے آپ کو بہترین عطا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ رزق ملنے سے آپ تباہی کی طرف چلے جاؤ، آپ گناہوں کی طرف چلے جاؤ، تو اللہ نے جو آپ کے حق میں بہترین
بہترین تھا آپ کو وہ عطا کیا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں فور دا ٹائم بگ ہمیں اللہ کی مصلحت سمجھ نہیں آتی. اللہ کیونکہ ہمارا ویژن شارٹ ہے نا, ہم دیکھ نہیں پاتے, لیکن میرا اللہ غیب کا علم جانتا ہے. میرا اللہ جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے, کیا بہترین ہونے والا ہے, وہ ہمیں سب عطا کرتا ہے. اور ایک ماں کبھی بھی اپنے بچے کو روتا بلکتا تڑپتا نہیں دیکھ سکتی, وہ اس کو نہیں بے یار و مددگار چھوڑ سکتی. تو وہ میرے اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, وہ کبھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہاں, یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں, یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں. تو آپ کو اللہ کی محبت پر, اللہ کی رحمت پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ بہت محبت کرنے والا شفیق رب ہے. تو جب بھی آپ اللہ سے مانگے, اللہ سے اس کی رحمت کے مطابق, اس کے خزانوں کے مطابق مانگے, نہ کہ اپنے اعمال کے مطابق. تو بس جب بھی آپ دن میں فری بیٹھے ہو, تو بس زندگی میں جب بھی آپ کو ایسا فیل ہو کہ آپ پریشان ہو, تو سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں. اب اس کو کتنے دن پڑھنا ہے, کتنی مرتبہ پڑھنا ہے, تو اس کے لیے میں آپ کو بھولوں گی کہ اس کو آپ جو ہے وہ روزانہ اپنی نمازوں میں صحیح طریقے سے شامل کر لو. یہی آج کا وظیفہ ہے کہ جب بھی آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے لگو, تو آپ اس کے مطلب کو سمجھتے ہوئے, اس کی جو میننگز ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دعا مانگو اللہ سے اپنی نماز میں. اور ایک حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو اس کی اتنی امپورٹنس ہے, یہ صحیح حدیث کے میں آپ کو میننگ بتا رہی ہوں. تو آپ اس کے, جن لوگوں کو اس کے میننگ نہیں پتا سورہ فاتحہ کے, لازمی اس کا ترجمہ یاد کریں, اور جب بھی آپ اس کو اپنی ہر نماز میں پڑھنے لگو تو اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ سے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو پڑھو, دعا مانگو اپنے لیے سیدھی راہ مانگو, اپنے لیے ہدایت مانگو اللہ سے. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کریں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو سیکنڈ نور عطا کیا گیا ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی وجہ سے, وہ نور ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. ٹھیک ہے, تو ان آیات کو رات کو سونے سے پہلے لازمی آپ نے پڑھنا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے, یہ اس کو ہر چیز سے کفایت کر جاتی ہیں. یعنی کہ کفایت کر جانے سے مراد یہ ہے کہ اس کو یہی 2 آیات کافی ہو جاتی ہیں, کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. جو بندہ بھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو رات کو پڑھ کر سوتا ہے, اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. یقین کرو, جب آپ اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارو گے, اپنی صبح کو, اپنی شاموں کو, اپنی نمازوں کو خوبصورت بناؤ گے اللہ کے ذکر سے, اپنی زبانوں کو تر رکھو گے اللہ کے ذکر سے, تو اللہ پاک آپ کی زندگی میں بہت برکت عطا کر دیں گے, آپ کی خوشیوں میں بہت برکت عطا کر دیں گے. آپ کے جو غم ہے آپ سے دور کر لیے جائیں گے, آپ کے لیے ایسے رستے اللہ بنائیں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اللہ پاک آپ کی زندگی میں معجزے کریں گے. بے شک اللہ اپنے پیارے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے, ان کے لیے بہت معجزات کرتا ہے. یہ ہم سب کا یقین ہونا چاہیے اس بات پر. تو آپ سب میرے سسٹرز لازمی اپنی نمازوں میں سورہ فاتحہ کو خوبصورت بناؤ, اس کا ترجمہ یاد کریں, اس کو خوبصورتی سے بس نمازوں میں ایڈ کریں, اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو لازمی رات کو پڑھ کر سوئیں, اس ایمان سے کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ اگر جو بندہ بھی ان 2 نور پر عمل کر لے گا, اللہ پاک اس کو ہر چیز عطا کر دے گا جس کی اس کو طلب ہے. اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور کرے, آپ سب کی حاجات کو پورا کرے. آمین ثم آمین. So let's get started with today's dua series. اللہ پاک ماہمین عثمانہ روبہ چودھری, طیب طاہر, عائشہ عمران, مزلفہ سرفراز, انجم آرا, سارہ خان, وانیہ چودھری, ناہد امتیاز, مارا, آمنہ اعجاز, ہینا, راشدہ پروین, ارسلان, انمن, کامل احمد مغل, فاطمہ دانش, عمرانہ پروین, تہمینہ کوثر, فیض سواتی, صدرہ شہباز خاتون, وحیدہ, گلستہ خان, رونق پروین, مریم شاہد, محبوب خان, علیزہ علی, عرشیہ, میری, زینب, صفا, نازیہ, خوشی راج, انشا پروین, امریش, اشاق خان, لقمان, افشا خان, ربانہ, جمال, شاہدہ نواز, نیشا, مائلہ علی, امن, فاطمہ طلال, سلمان, مکائل, ارہا, ساحرہ, طاہرہ, کرن, مونا, بشرا, سگرا رحمت, سریہ انور, ماجد, شاہد, خرم. اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی, اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے, ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا کیجئے. اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں, اللہ پاک ان کو اللہ دین اور رینا کی خوشی سے نواز. پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں, اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں, اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے. اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں, اللہ پاک ان کو
اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے، اللہ پاک ان کے لیے آسانی کر دیجیے، ان کے والدین کے دل نرم کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول کر لیجیے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے، اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔